الرحمن الرحیم۔ خاکہ تحقیق، جسے انگریزی میں ریسرچ پرپوزل یا ریسرچ سناپسس کہتے ہیں، ایک طالب علم کو، ایک ریسرچر کو اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب اس نے اپنی ریسرچ کو کسی باڈی سے اپروو کرانا ہوتا ہے یا اسے کسی فنڈنگ ایجنسی سے کچھ فنڈنگ وغیرہ حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں تعلیمی ادارے اور اسپانسرنگ ایجنسیز یہ تقاضا کرتی ہیں کہ طالب علم یا ریسرچر ایک خاکہ بنا کے پیش کرے کہ وہ کیا ریسرچ کرنا چاہتا ہے اور کس طریقے سے کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کو بنانا کیسے ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ جس ادارے کے آپ طالب علم ہیں یا جس فنڈنگ ایجنسی کو آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی ریکوائرمنٹ دیکھیے۔ یونیورسٹیز نے اپنی ویب سائٹ پہ اس کے لیے گائیڈ لائنز دی ہوتی ہیں یا فنڈنگ ایجنسی اس کے بارے میں ہدایات جاری کرتی ہے کہ کتنی ورڈ لینتھ ہو، اس کے کمپوننٹس کیا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے جو شیئر کرنے جا رہا ہوں ریسرچ پرپوزل بنانے کا طریقہ، اس میں کچھ جنرل پرپز کمپوننٹس کی بات کروں گا کہ جو ہر جگہ پہ کام آ جاتے ہیں اور آپ ان کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے کمپوننٹس میں سب سے پہلی چیز اس کے ابتدائی صفحات ہوتے ہیں۔ ابتدائی صفحات میں سب سے پہلا صفحہ ٹائٹل پیج کہلاتا ہے۔ اب ٹائٹل پیج کے اوپر کیا کیا لکھنا ہے؟ موٹے فونٹ میں ٹائٹل لکھنا ہوتا ہے، اور اگر سب ٹائٹل بھی لکھنا ہو تو کولن کے ساتھ ہم سب ٹائٹل دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد طالب علم یا ریسرچر کا نام، اور اگر وہ طالب علم ہے تو اس کا کوئی رول نمبر یا رجسٹریشن نمبر، جس ادارے کا وہ طالب علم ہے اس ڈپارٹمنٹ کا، فیکلٹی کا یا یونیورسٹی کا نام، یا یہ تینوں نام ہوں گے۔ اور اگر وہ ریسرچر ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ ادارے کی ایفیلیشن جہاں وہ کام کرتا ہے وہ دے گا، اور یہ پرپوزل جس ڈیٹ کو سبمٹ کرائی جا رہی ہے اس ڈیٹ کا بھی تذکرہ ٹائٹل پیج پر ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹیبل آف کنٹینٹس بنانی ہوتی ہے کہ ریسرچ پرپوزل کے اندر جون سا سیکشن جس صفحے پر ہے، اس ٹیبل آف کنٹینٹس میں اس کے بارے میں تفصیل دی جاتی ہے۔ ایک ایبسٹریکٹ بنانا ہوتا ہے پرپوزل کا کہ جو سیکشن اس میں شامل کیے ان کی ایک سمری، ایک خلاصہ اس ایبسٹریکٹ کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ اور ریسرچ پرپوزل کا ایبسٹریکٹ عام طور پر ایک صفحے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ابتدائی صفحات کے بعد پرپوزل کی مین باڈی یا اس کا بڑا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس بڑے حصے میں سب سے پہلا سیکشن انٹروڈکشن یا بیک گراؤنڈ کہلاتا ہے۔ انٹروڈکشن کی ہیڈنگ دینے کے بعد ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ تعارف کرائے کہ اس کا موضوع کیا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے۔ اس کا تعارف کراتے ہوئے کسی چیز کی ڈیفینیشن بتانی ہے، کسی کنسیپٹ کی ٹائپس بتانی ہے، معاشرے کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے یہ مینشن کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کانٹیکسٹ بتانا چاہیے کہ طالب علم جو ریسرچ کرنے جا رہا ہے وہ کسی خاص ادارے سے متعلق ہے، کسی خاص ملک، صوبے یا شہر سے متعلق ہے، کسی خاص قسم کی پاپولیشن سے متعلق ہے۔ تو اس ادارے، ملک یا پاپولیشن کا ایک بنیادی تعارف انٹروڈکشن میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک سیکشن ہے جس کا نام ہے پرابلم سٹیٹمنٹ۔ پرابلم سٹیٹمنٹ ایک یا دو پیراگراف پر مشتمل ایک ایسا بیان ہے کہ جس میں ریسرچر یہ واضح کرتا ہے کہ اس ٹاپک پر جس پر وہ کام کر رہا ہے
دنیا کے پاس پہلے کیا نالج تھا، نالج کا گیپ کہاں پہ ہے، اور اس گیپ کو فل کرنے کے لیے وہ کیا کرنے جا رہا ہے یا اسے کیا کرنا چاہیے۔ پرابلم سٹیٹمنٹ لکھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن سب سے آسان اور واضح طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے معلوم نالج، گیپ، اور تیسرا حصہ اس کا کہ اب کیا ہونا چاہیے، یہ 3 حصوں میں ایک اچھی پرابلم سٹیٹمنٹ لکھی جا سکتی ہے۔ پرابلم سٹیٹمنٹ کے بعد لٹریچر ریویو کی باری ہے۔ لٹریچر ریویو کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ریسرچر جو کام کرنا چاہتا ہے اس کام کو پہلے جن ریسرچرز نے کیا، یعنی آج کی ریسرچ سے جو ریلیونٹ سٹڈیز ماضی میں ہوئیں ان کا تذکرہ کیا جائے، اور لٹریچر ریویو لکھتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ ایک لاجیکل فلو ہو اور سٹڈیز کو آپس میں ریلیٹ کیا جائے۔ اگلا حصہ لٹریچر ریویو کے بعد تھیوریٹیکل یا کنسیپچول فریم ورک کا ہوتا ہے۔ اگر ریسرچر کسی تھیوری کو استعمال کر رہا ہے یا اس کے پاس تھیوری نہیں ہے، صرف کچھ ویریبلز ہیں، کچھ کانسیپٹس ہیں، اور ان کے درمیان کسی ریلیشن شپ کو وہ اسیس کرنا چاہتا ہے، تو اسے تھیوریٹیکل یا کنسیپچول فریم ورک بھی لکھنا چاہیے، جس میں وہ تھیوری کا یا ان ویریبلز کا پورا تعارف کرائے، اور ویریبلز کے درمیان اگر پہلے سے کچھ ریلیشن شپ سامنے آ چکا ہے تو اس کا تذکرہ کرے۔ اس کے بعد نیکسٹ سیکشن آبجیکٹیوز کا ہے۔ ریسرچ کے آبجیکٹیوز 1 2 3 کر کے عام طور پر جو کچھ وہ اچیو کرنا چاہتا ہے اپنی ریسرچ میں، اسے وہ عام طور پر اس کی لینگویج 2 سے شروع ہوتی ہے، اور 2 کے بعد ایک ورب ہوتا ہے، ٹو ایویلویٹ، ٹو کمپیئر، ٹو میئر، ٹو اسیس، اس طرح سے آبجیکٹیوز لکھے جاتے ہیں۔ نیکسٹ سیکشن کسی ریسرچ پرپوزل کا ریسرچ کویشچنز پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ کویشچن کی فارمیٹ میں لکھیے جو سوال اس ریسرچ میں ہمارے سامنے ہیں، جن کے جوابات ہم آنے والے دور میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سوال ایک بڑا سوال اور کچھ ذیلی سوال ہو سکتے ہیں، یا تمام کے تمام آپس میں ایکول لیول کے ہو سکتے ہیں، انہیں ہم ریسرچ کویشچنز کہیں گے۔ نیکسٹ جو چیز حصہ بنتی ہے کسی ریسرچ پرپوزل کا، وہ ہائپوتھیسس یا تھیسس سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ ہائپوتھیسس ہم بولتے ہیں ویریبلز کے درمیان ایک پاسبل ریلیشن شپ کو، کہ جسے ہم ریسرچ میں پھر ویریفائی کریں گے یا ٹیسٹ کریں گے۔ اگر کوانٹیٹیو ٹائپ کی ریسرچ ہو تو اس میں عام طور پر ہائپوتھیسس بنائے جاتے ہیں، اور ریسرچ میں ڈیٹا آئے گا اور ڈیٹا کا انالیسس اور اس کا رزلٹ بتائے گا کہ آپ کا ہائپوتھیسس پروو ہوا یا ریجیکٹ ہوا۔ اور اگر کوالٹیٹیو نیچر کی ریسرچ ہے تو ہائپوتھیسس کی بجائے ہم تھیسس استعمال کریں گے، اور اس کو ہم تھیسس سٹیٹمنٹ بولتے ہیں۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب ہم ریسرچ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں کیا امید ہے، ہمارے ممکنہ رزلٹس کیا ہوں گے، اور کون سی ایسی بات سامنے آئے گی کہ جو ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں ہے، تو اس کا ایک گیس یا اندازہ کر کے ہم ایک تھیسس سٹیٹمنٹ میں اسے لکھ دیں گے۔ اگلا سیکشن کسی ریسرچ پرپوزل کا ریشنیل اینڈ سگنیفیکنس پر مشتمل ہوتا ہے۔ ریشنیل کی میننگ یہاں یہ ہے کہ ایک جسٹیفیکیشن دی جائے کہ ریسرچ کیوں کی گئی، کہاں سے آئیڈیا آیا، کون سا ایسا سوال تھا جس کا جواب تلاش کرنا ضروری تھا، کون سا ایسا مسئلہ تھا جس کو حل کرنا ضروری تھا، اور وہ مسئلہ نظریاتی یا علمی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مسئلہ عملی بھی ہو سکتا ہے، یا کون سی ایسی پرابلم یا کون سی ایسی مشکل تھی کہ جسے دور کرنے کے لیے ریسرچ کی جانی ضروری ٹھہری۔ اس میں دوسرا جو نقطہ ہے وہ سگنیفیکنس کا ہے۔ سگنیفیکنس کا مطلب یہاں یہ ہے
کہ جب یہ ریسرچ ہو جائے گی تو اس کے فائدے کیا کیا ہوں گے. وہ کون سے فائدے ہیں جو نالج کو یا تھیری کو ہوں گے, نالج میں کس طرح کا اضافہ ہوگا. وہ کون سے فائدے ہیں جو کسی پالیسی کو ہو سکتے ہیں, کسی فیلڈ کی پریکٹس کے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں گی یا ان تبدیلیوں کے لیے کچھ ریکمنڈیشنز آئیں گی. تو ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے ہمیں ریشنل اینڈ سگنیفیکنس کا سیکشن یہاں پہ رکھنا پڑتا ہے. اگلا حصہ ریسرچ پرپوزل کا ڈیلیمیٹیشنز کہلاتا ہے. جب ایک ریسرچر اپنے ریسرچ کی کچھ حدود و قیود طے کرے تو اسے ڈیلیمیٹیشنز بولتے ہیں. اس میں وہ ٹاپک کے حساب سے ڈیلیمیٹیشن بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی جغرافیکل ایریا کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے, کسی خاص پاپولیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, کہ جیسے مثال کے طور پہ کچھ حصہ وہ کور کرے اور دوسرا چھوڑ دے. اب جیسے لاہور کی یونیورسٹیز کو کور کرنا ہے لیکن لاہور کی 15 یونیورسٹیز میں سے اگر وہ صرف 10 لے اور باقی 5 چھوڑ دے تو اس عمل کو ہم یہ کہیں گے کہ ریسرچر نے ڈیلیمیٹیشن کی. نیکسٹ حصہ کسی ریسرچ پرپوزل کا ریسرچ ڈیزائن اینڈ میتھڈز پر مشتمل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ریسرچ ڈیزائن بتانا ہوتا ہے کہ ریسرچ کوانٹیٹیو ہے, کوالیٹیٹیو ہے, مکسڈ ہے, ڈسکرپٹیو ہے, اپلائیڈ نیچر کی ہے, اور ساتھ اس کی فلاسفی بتانی ہوتی ہے, کچھ جسٹیفیکیشن بھی دینی ہوتی ہے کہ یہ ڈیزائن اس قسم کے ٹاپک کے لیے کیوں ضروری ہے یا کیوں اہم ہے. اس کے بعد وہ اسپیسیفک میتھڈ کہ جیسے سروے ہے, ایکسپیریمنٹ ہے, یا فینامینالوجی ہے, یا کیس اسٹڈی ہے, یا کوئی اور خاص میتھڈ کہ جس کی مدد سے یہ ریسرچ ہوگی, اس کا تعارف بھی کرانا ہے اور ایک جسٹیفیکیشن بھی دینی ہے کہ اس قسم کے ریسرچ کے لیے, اس قسم کے ٹاپک کے لیے یہ میتھڈ کیسے سوٹیبل ہے. تو یہ انفارمیشن وہاں پہ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد ریسرچر کو چاہیے کہ جو اس کے پاس ویریبلز ہیں ان کا پورا تعارف کرائے کہ کون کون سے ویریبلز ہیں اور کس ویریبل کو انڈیپینڈنٹ ویریبل کا درجہ دیا, کس کو ڈیپینڈنٹ کا درجہ دیا, میڈیٹنگ اور ماڈریٹنگ ویریبل کون سے ہیں. تو ہر ایک ویریبل, اس کا تعارف, اور ریسرچ میں اس کے ساتھ جو ہم نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے اس کا تعارف ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم اپنی پاپولیشن, سیمپل کے بارے میں بات کریں. سیمپلنگ میتھڈ کیا ہے, پرابیبلٹی ہے کہ نان پرابیبلٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیمپلنگ کا سائز کیا ہے, سائز کس طرح سے ڈٹرمن کرنا ہے, اس پر بات ہونی چاہیے. اس کے بعد ڈیٹا کلیکشن انسٹرومنٹ کی بات ہونی چاہیے جسے ہم اسکیل یا کوشچنائر بھی کہتے ہیں کہ اسکیل بنا بنایا لے لیا یا خود بنانا ہے, اور اگر خود بنانا ہے تو اس کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کی بات ہونی چاہیے. اسی طرح سے ڈیٹا کلیکشن میتھڈ کیا ہوگا, آن لائن سروے ہوگا یا کوئی ایکسپیریمنٹ کی آبزرویشن ہوگی یا کوئی انٹرویوز کرنے ہیں تو کیسے کرنے ہیں. اس کے بعد ڈیٹا کی کلینزنگ وغیرہ کیسے کرنی ہے, ڈیٹا کا انالیسز کیسے کرنا ہے, اگر کوئی اسٹیٹ کا ٹیسٹ لگانا ہے تو کون سا ٹیسٹ ہوگا اور کس مقصد کے لیے لگانا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایتھیکل ایشوز ہوتے ہیں ریسرچ میں, ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے کہ اس میں پارٹیسپینٹ کی پرائیویسی ہے, اس کی انفارمڈ کنسنٹ ہے, اور پلیجرزم سے کیسے بچنا ہے, اور کئی ایشوز ہیں ایتھیکل کہ ان کو ریسرچر کس طرح سے ایڈریس کرنے جا رہا ہے. اس کے بعد جو اگلا سیکشن ہے وہ ہے ریسرچ کا شیڈیول دینا. شیڈیول میں ایک گینٹ چارٹ ہوتا ہے, اس کی مدد سے ریسرچر یہ بتاتا ہے کہ کس مہینے میں یا سال کے کس حصے میں وہ ریسرچ کا کون سا جو سٹیپ ہے اسے مکمل کرے گا. اس کے علاوہ کسی ریسرچ پرپوزل میں اویلیبلٹی آف ریسورسز یا اسے ریکوائرڈ بجٹ کا سیکشن کہہ لیجئے کہ یہ ریسرچ کرنے کے لیے کس طرح کے ریسورسز اویلیبل ہیں, کون سی مشینیں ہیں, کون سے کیمیکل اویلیبل ہیں. بجٹ اگر اویلیبل ہے تو بتائے گا,
اگر بجٹ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن دے گا، اور سب سے آخر میں کسی بھی ریسرچ پرپوزل میں ریفرنسز کی اور بیبلیوگرافی کی ایک لسٹ ہوگی۔ ریفرنسز اسے کہتے ہیں کہ جو اس نے اپنی ریسرچ میں سائٹ کیے، اور ایسے تمام میٹیریل کو جو کسی ریسرچ سے متعلق ہوتا ہے، چاہے اسے ہم نے پرپوزل میں سائٹ کیا یا نہیں کیا، اس کی اگر ایک فہرست بنائی جائے تو اسے بیبلیوگرافی بولتے ہیں۔ ایک اور چیز اگر ریسرچر دینا چاہے اپنی پرپوزل میں تو وہ آؤٹ لائن ہوگی کہ اگر وہ کچھ چیپٹرز وغیرہ لکھنا چاہتا ہے تو وہ چیپٹر کون سے ہوں گے اور کس چیپٹر میں کیا ہوگا۔ تو یہ سارے کمپوننٹس اگر ہم اچھے طریقے سے لکھ لیں تو اسے ہم ایک اچھی ریسرچ پرپوزل یا تحقیق کا خاکہ کہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔